بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی معبود برحق الا ہو مگر وہی اللہ، الحی القیوم جو ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم سب کو قائم رکھنے والا، خود بھی قائم رہنے والا اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ آیت الکرسی کے شروع میں اللہ نے دعویٰ فرمایا کہ عبادت کے لائق اور معبود ذات صرف اور صرف میں اللہ کی ذات ہوں، اور اس پر آگے اللہ نے دلائل پیش فرمائے عقلی طور پر۔ پہلی دلیل اللہ نے بیان فرمائی الحی القیوم، کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی یہ صفت ہے الحی القیوم، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور سب کچھ کو اور ساری کائنات کو اور سارے نظام کو قائم رکھنے والا ہے، چلانے والا ہے، بنانے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، چلانے والا ہے۔ یہ صفت صرف اور صرف اللہ کے اندر پائی جاتی ہے، اور معبود کے اندر یہ صفت ہونا ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے۔ اگر معبود پر موت آ جائے تو پھر وہ کیسا معبود؟ تو یہ صفت صرف اور صرف اللہ کے اندر ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی چیز، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس پہ فنا نہ ہو، جس پہ ہلاکت نہ ہو، جس پہ موت نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز پہ فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت سے پاک اور منزہ اور مبرہ ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ الموت کبس کل الناس شاربوہ والقبر باب کل الناس داخلوہ، موت ایک ایسا پیالہ ہے جس کو ہر ایک نے پینا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر ایک نے داخل ہونا ہے۔ اور فرمایا روزانہ فرشتہ یہ آواز دیتا ہے لہو ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابنوا للخراب، روزانہ فرشتہ یہ آوازیں لگاتا ہے کہ لوگوں لدول الموت، عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ اے عورتوں بچے جنتی رہو، للموت مرنے کے لیے، موت کے لیے، وابنوا للخراب اور اے لوگوں عمارتیں بناتے رہو ویران کرنے کے لیے، کہ ایک نہ ایک دن یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے، ویران ہو جانا ہے۔ جس نے بھی اس دنیا میں آنا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے۔ الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب، اے بڑے بڑے محلات میں رہنے والوں عن قریب تمہیں مٹی میں دفن کر دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوو گے موت تمہیں آ لے گی، پا لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہو۔ یہ مضبوط قلعے دنیا کی ظاہری دیریوں سے، ظاہری تھوڑی بہت تکلیفوں سے تو بچا سکتے ہیں، لیکن موت سے نہیں کوئی بچا سکتے۔ لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلد، اگر اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہمیشہ رہتے، لیکن موت نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے ہیں، جنات کو لگایا ہوا ہے، بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے، بڑے بڑے پتھر لائے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ تعمیر ہو رہی ہے، بڑے بھاری پتھر تھے، وزنی کام تھا، اس لیے حضرت سلیمان جنات سے کروا رہے تھے۔
ابھی پوری نہیں ہوئی تھی مسجد بیت المقدس کہ اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ آپ تیار ہو جائیں، آپ کی موت آنے والی ہے۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت ان کو پہلے بتا دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ میں تو حاضر ہوں تیرے پاس آنے کے لیے، لیکن یہ جنات جو ہیں یہ سرکش قوم ہیں، یہ میرے ڈر کی وجہ سے یہ کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں۔ ان کو جب پتہ چلنا ہے کہ سلیمان علیہ السلام تو بہت ہو گئے تو انہوں نے تو یہ کام ادھر ہی چھوڑ کے بھاگ جانا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے بھی پتہ ہے یہ کام بھی ہوگا، کام بھی پورا ہوگا اور آپ کی بھی موت آ جائے گی، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ پر موت آ گئی ہے، یہ کام کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ان کے بالکل سامنے ایسی جگہ پر جہاں آپ ان کو دیکھتے رہے، ایسی جگہ ایک شیشہ نما ایک کمرہ بنائیں اور اس میں ایک لاٹھی کا سہارا لے کر کھڑے ہو جائیں اور ان پر نظر رکھیں۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے کیا، لاٹھی کا سہارا لیا، ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور وہ کام میں لگے ہوئے۔ اور اب حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کا سہارا لیے ہوئے ہیں اور وہیں اللہ رب العزت نے موت کا فیصلہ فرما دیا۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ۔ لاٹھی کا سہارا لیے کھڑے ہیں، روح اللہ رب العزت نے نکال دی۔ اب جنات یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ پہلے تو سلیمان علیہ السلام بس چیک کرنے آتے تھے، گھر چلے جاتے تھے، آپ تو ادھر ہی کھڑے ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ سلیمان پہ تو موت آ چکی۔ انہوں نے اور کام جلدی سے کرنا شروع کیا کہ شاید حضرت سلیمان کو جلدی ہے، انہوں نے جلدی جلدی کام پورا کیا۔ ادھر کام پورا ہوا، مسجد پوری ہوئی، اور اللہ رب العزت نے ادھر اس لاٹھی کو ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی دابۃ الارض، کیڑے کی، زمین کا کیڑا جو لکڑی کو لگ جاتا ہے جس کو سیوں کہتے ہیں، وہ ادھر لگی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے اس لکڑی کو، لاٹھی کو کھوکھلا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نیچے گر پڑے۔ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے گرے پھر پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو کب کے فوت ہو چکے۔ پھر جنات نے، اللہ نے بھی فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے گر گئے تو جنات کو بھی پتہ چل گیا کہ اگر ہم عالم الغیب ہوتے، جنات اگر عالم الغیب ہوتے تو ما لبثوا فی العذاب المہین، وہ اتنے ذلت والے عذاب میں اتنی دیر گرفتار نہ رہتے۔ یعنی ان کے لیے یہ بڑی ذلت تھی، بڑی مشقت تھی کہ اتنا وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سے دو مسئلے ثابت فرما دیے۔ ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام پہ موت آ گئی اور اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، دنیا کے بہت بڑے بادشاہ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن موت نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور دوسری طرف جنات کے بارے میں جو لوگوں کا اس وقت وہم اور گمان تھا کہ جنات غیب جانتے ہیں، جنات کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، اللہ رب العزت نے جنات کے بالکل سامنے یہ سب کچھ کروا دیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ جو موت آ گئی۔ تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم، انسانوں میں اشرف المخلوقات جو انسان ہیں، ان میں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا درجہ سب سے بلند و بالا ہے۔ اگر ان کو موت نے نہیں چھوڑا تو پھر موت کس کو چھوڑے گی؟ اس لیے موت سے پاک ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے